تمہارے باپ کا علاج کا خرچہ اٹھاؤں گا، مگر تمہیں میرے ساتھ ایک رات گزارنی ہوگی۔ ہارون کی بات سن کر میشا دنگ رہ گئی۔ وہ اس کا باس تھا اور وہ بہت مشکل سے اس کے پاس مدد مانگنے آئی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ پھر ایک رات کے لیے مجھ سے نکاح کر لیں، میں حرام تعلق میں نہیں رہ سکتی، صبح بے شک طلاق دے دیجیے گا۔ وہ راضی ہو گئی۔ نکاح کے بعد وہ پوری رات میشا پر اپنی شدتیں لٹاتا رہا۔ رات گزرنے کے بعد میشا نے طلاق کا مطالبہ کیا۔ نہیں ڈارلنگ، میرا ارادہ بدل گیا ہے، تم بہت ہاٹ ہو۔ ابھی کچھ دن میری راتیں رنگین کرو، تم مجھے خوش کرنا، میں تمہیں خوش کر دوں گا۔ وہ نوٹوں کی گڈی اس کی طرف پڑھاتا ہوا بولا۔ ہارون کی بات سن کر وہ کانپ اٹھی۔ مسٹر ہارون، آپ بابا بننے والے ہیں؟ ڈاکٹر کی مسکراتی آواز پر میشا بھٹی بھٹی نگاہوں سے ڈاکٹر کی شکل دیکھنے لگی۔ سر، مس میشا لون مانگ رہی ہیں۔ واٹ؟ انہیں ابھی آفس میں آئے وقت ہی کتنا ہوا ہے؟ کہاں ہے وہ؟ بلاؤ انہیں اندر۔ وہ جو لیپ ٹاپ پر کچھ ضروری فائل ریڈ کر رہا تھا، مینیجر کی بات پہ ایک دم غصے میں آ گیا۔ جی تو مس میشا، آپ کو لون چاہیے؟ ہارون بڑی دلچسپی سے سامنے کھڑی میشا کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا یہ مجبور چہرہ نہ جانے کیوں ہارون کو بہت سکون پہنچا رہا تھا۔ سر، میں آپ کو جلدی واپس لوٹا دوں گی لون۔ اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ میں آپ پر کس طرح یقین کر لوں؟ انگلی کو تھوڑی کے نیچے رکھے کرسی کو دائیں بائیں ہلاتے ہوئے میشا سے سوال کر رہا تھا۔ سر، میں آپ کو یقین دلانے کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ مجھے اس وقت پیسوں کی اشد ضرورت ہے۔ میشا کو اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ کسی صورت بھی وہ ہارون سے آ کر پیسے ادھار نہ مانگتی اگر اس کی مجبوری نہ ہوتی۔ تو ٹھیک ہے، میں آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ شرط؟ کیسی شرط؟ میشا کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میری شرط یہ ہے کہ تمہیں میرے ساتھ ایک رات گزارنی ہوگی۔ ہارون نے میشا کو سرتا پیر گھورا۔ میشا مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی، مگر وہ بلک ہی حسین تھی۔ سادہ سے لباس میں بھی، سر پہ دوپٹہ اچھے سے اوڑھے وہ سادگی میں بھی قیامت ڈھا رہی تھی۔ ہارون کی بات سنتے ہی اس کے چاروں طبق روشن ہو گئے۔ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے ہارون کی طرف دیکھا جو اس کا باس تھا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ سر، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں مجبور ہوں، مگر میں کسی صورت یہ گناہ نہیں کر سکتی۔ مجھے آپ کے پاس مدد کے لیے آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ مجھے ذرا برابر بھی معلوم ہوتا کہ آپ میرے سامنے یہ شرط رکھیں گے تو میں کبھی بھی آپ کے سامنے اپنی جھولی نہ پھیلاتی۔ وہ آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرتی ہوئی الٹے قدموں ہارون کے کیبن سے باہر نکل گئی تھی۔ تبھی ہارون کا کہکہا کیبن میں گونجا۔ اسی لمحے مینیجر کمرے میں داخل ہوا۔ سر، کیا آپ نے مس میشا کو پیسے ادھار دینے کی حامی بھر لی ہے؟ وہ اپنی انگلیوں کو پھر سے لیپ ٹاپ پر چلانے لگا۔ نہیں، لیکن یہ واپس آئے گی، اور جب بھی واپس آئے مجھ سے پوچھے بغیر اس کو نہ تو تم نے کام پر واپس رکھنا ہے اور نہ ہی اسے ادھار پیسے دینے ہیں۔ کیا مطلب سر؟ مس میشا آفس چھوڑ گئی ہیں؟ ہاں، یہی سمجھ لو۔ وہ گھر پہنچی تو صدیقہ بیگم آنسو بہا رہی تھی۔ صحن میں پڑی چارپائی پر اس کے والد بے سود لیٹے ہوئے تھے۔ میشا، پیسوں کا انتظام ہوا گیا؟ صدیقہ بیگم بھاگتی ہوئی میشا کے پاس آئی۔ تمہارے ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انہیں اسپتال لے جانا ہوگا، پر وقت علاج نہ کروایا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ میشا کے چہرے پر تھکاوٹ صاف واضح تھی۔ اماں کو میں بولو میشا، صبح سے نکلی ہو، کیا ابھی تک پیسوں کا انتظام نہیں ہوا؟ اماں، اسے آرام تو کرنے دیں، کچھ کھا پی لے تبھی تو کچھ بتائے گی۔ آتے ہی سوالوں کی بوچھار کر دی۔ نتاشا بولی۔ اماں فکر مت کریں، کل تک ابا کا علاج شروع ہو جائے گا۔ میری بات ہو گئی ہے، میں کل تک آپ کو پیسے لا دوں گی۔ تبھی وہ خاموشی سے کمرے میں چلی گئی۔ میشا، کھانا تو کھا لو۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں۔ اتنا کہتے ہی اس نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور آنسو بہاتی ہوئی بستر پر بیٹھ گئی۔ یا اللہ، میری مدد کرے، میں یہ گناہ نہیں کر سکتی، لیکن اگر پیسے نہ دیے تو ابا کی جان چلی جائے گی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر کو تھامے رو دینے کو تھی۔ ابرار صاحب کسی زمانے میں ایک پرائیویٹ اسکول کے چوکیدار ہوا کرتے تھے۔ گھر کے اخراجات کم تھے اور آمدنی زیادہ، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی نوکری سب گھر والوں کی ضروریات پورے کرنے کے لیے کافی تھی۔ ناکافی تھی، مگر ان کی تعلیم اتنی نہیں تھی کہ وہ کہیں اور نوکری تلاش کر سکتے، اسی لیے مجبوراً انہیں ساری زندگی چوکیدار ہی کرنی پڑی۔ مگر اس نوکری کے بلبوتے پر انہوں نے اپنی بیٹیوں کو پڑھایا لکھوایا، انہیں اس قابل بنایا کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے، مگر نوکری نہ ملی۔ تبھی اچانک ابرار صاحب کی طبیعت کچھ زیادہ خراب رہنے لگی۔
ہر جگہ سے علاج کروا لیا مگر آرام نہیں آیا۔ تبھی کچھ ٹیسٹ کروانے کے بعد معلوم ہوا کہ ابرار صاحب کو دل کا مسئلہ ہے اور اگر ان کا علاج نہ کروایا گیا تو ابرار صاحب کی جان بھی جا سکتی ہے۔ میشا ابرار صاحب کی بڑی بیٹی تھی اور چھوٹی بیٹی نتاشا دونوں ہی بہت قابل تھی۔ نتاشا گھر پہ سارا دن اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی جبکہ میشا کو ابھی کچھ عرصے پہلے ہی نوکری ملی تھی۔ وہ سیدھی لیٹی اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے آج ہارون کے ساتھ ہوئی یہ بات سوچ رہی تھی۔ تمہارے باپ کے علاج کا خرچہ اٹھاؤں گا مگر تمہیں میرے ساتھ ایک رات گزارنی ہوگی۔ ہارون کی بات سن کر میشا دنگ رہ گئی۔ اس کا باس تھا، وہ بہت مشکل سے اس کے پاس مدد مانگنے آئی تھی۔ تبھی اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے تکیے کے نیچے سے چھوٹا سا موبائل نکالا اور مسلسل 10 منٹ سوچنے کے بعد اس نے ایک میسج ٹائپ کر کے سینڈ کیا۔ چند ہی سیکنڈ بعد اس میسج کا جواب دے کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ ہوٹل میں بیٹھی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جبکہ مقابل اسے یک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ بولو، کیا بات کرنے کے لیے بلایا ہے؟ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، ویسے بھی نہ جانے کیوں میں تمہارے کہنے پر ہوٹل میں تم سے ملنے آ گیا۔ ہارون بولا۔ وہ جو ادھر ادھر دیکھ رہی تھی گہرا سانس لیتے ہوئے ہارون کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے پیسوں کی اشد ضرورت ہے، میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ میں بہت جلد آپ کو پیسے لوٹا دوں گی۔ تم نے یہ بات دہرانے کے لیے مجھے یہاں پر بلایا ہے اور میرا اتنا وقت ضائع کیا؟ میں تمہیں پہلے بھی اپنی شرط بتا چکا ہوں، اگر وہ قبول ہے تو ٹھیک ہے، مجھے آپ کی شرط منظور ہے۔ اس نے نظر چراتے ہوئے بات مکمل کی۔ لیکن آپ پھر ایک رات کے لیے مجھ سے نکاح کر لیں، میں حرام تعلق میں نہیں رہ سکتی۔ صبح بے شک طلاق دے دیجیے گا۔ کیا نکاح اور تم سے؟ ہرگز نہیں، شادی تو میں وہاں پر ہی کروں گا جہاں پر میرے والدین کہیں گے۔ اب حرام رشتہ بھی تو رکھنا چاہ رہے ہیں نا، پھر ایک رات کے لیے حلال رشتہ بھی باندھ جائے۔ ہارون گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، کل آفس کے بعد تم مجھ سے نکاح کرو گی اور میرے ساتھ رہو گی۔ اس کے بدلے میں اگلی صبح تمہیں ڈھیروں پیسے دے دیا کروں گا تاکہ تم اپنے باپ کا علاج کروا سکو۔ میشا راضی ہو گئی۔ وہ بالکل سادہ تھی۔ آفس میں ہی مولوی صاحب کو بلایا گیا اور ہارون کے کچھ دوست تھے، یہ شاید کوئی جان پہچان والے۔ نکاح کے پیپر سامنے آتے ہی اس کا پورا وجود کانپنے لگا۔ ہاتھ میں پینسل پکڑی تھی، کانپتی ہوئی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ تبھی نہ جانے کیسے ہارون نے میشا کی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے سہارا دیا۔ میشا نے چونکتے ہوئے ہارون کی طرف دیکھا جو ابھی بھی پیپرز کے اوپر ہی نظریں گاڑے ہوئے تھے۔ نکاح ہوتے ہی دونوں کو مبارکباد دی گئی اور وہ اسے گاڑی میں بٹھائے اپنے فارم ہاؤس لے آیا۔ اس نے فارم ہاؤس پر ایک نگاہ ڈالی اور پاس پڑے صوفے پر بیٹھ گئی۔ بیگم، کیا آج ساری رات یہاں پر گزارنے کا ارادہ ہے؟ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے کمرے میں لے گیا۔ کمرہ بے حد خوبصورتی سے سجایا گیا تھا جیسے یہ پہلے سے کی گئی پلاننگ ہو۔ نکاح کے بعد وہ پوری رات میشا پر اپنی شدتیں لٹاتا رہا۔ اگلی صبح میشا کی آنکھ پہلے کھلی، ہر طرف پھول بکھرے ہوئے تھے، چادر پر لگے دھبے رات گزاری داستان کو بیان کر رہے تھے۔ میشا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے جلدی سے اپنا فون پکڑا جہاں پر اس کی ماں کی بہت سی کالز آئی ہوئی تھی۔ وہ بالکنی میں جا کر بات کرنے لگی۔ جی اماں، سب خیریت تو ہے نا؟ ابا کی طبیعت کیسی ہے؟ تمہارے ابا کافی بہتر ہیں، علاج شروع ہو چکا ہے، مگر تم کب تک آؤ گی؟ بس اماں کچھ دیر میں آ جاؤں گی، آپ فکر مت کریں، بس ابا کا علاج اچھے سے کروائیں۔ لیکن تم اس وقت خود کہاں پر ہو؟ خیریت سے ہو نا؟ جی اماں، بالکل خیریت سے ہوں، آفس کے کام سے دوسرے شہر آئی ہوں۔ ٹھیک ہے، کب تک پہنچو گی؟ شام تک میں آپ کے پاس ہوں گی۔ کچھ دیر کے بعد ہارون کی آنکھ کھل گئی۔ وہ میشا کو رات والے کپڑوں میں دیکھ کر مسکرانے لگا جو شیشے کے پاس کھڑی ہاتھ مسل رہی تھی۔ ایسے کیوں کھڑی ہو؟ تم کچھ کہنا چاہتی ہو کیا؟ وہ جو آپ نے کہا میں نے کیا، مگر اب کیا؟ میں نے بھی تو تمہیں پیسے دے دیے ہیں، ہارون نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہ آپ مجھے طلاق دے دیں، میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ نہ جانے کیوں ہارون کو طلاق کے الفاظ پر بہت غصہ آیا۔ کیوں دے دوں طلاق دینے کے لیے شادی نہیں کی تھی تم سے؟ میشا نے بے یقینی سے ہارون کی طرف دیکھا تھا۔ مگر ہمارے درمیان معاہدہ ہوا تھا کہ آپ ایک رات گزارنے کے بعد اگلی صبح ہوتے ہی مجھے طلاق دے دیں گے۔ رات گزرنے کے بعد میشا نے طلاق کا مطالبہ کیا تھا جس پر ہارون کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ نہیں ڈارلنگ، میرا ارادہ بدل گیا، تم بہت ہاٹ ہو، ابھی کچھ دن میری راتیں رنگین کرو، تم مجھے خوش کرنا، میں تمہیں خوش کر دوں گا۔ وہ نوٹوں کی گڈی اس کی طرف بڑھاتا وہ بولا۔ ہارون کی بات سن کر وہ کانپ گئی۔ لیکن یہ غلط ہے، آپ اپنی کمٹمنٹ بھول رہے ہیں۔ میری جان، مجھے سب یاد ہے، لیکن کیا کروں، تم ہو ہی اتنی حسین کہ تمہیں چھوڑنے کی بیوقوفی میں کسی صورت نہیں کر سکتا۔
اچھا، اور وہ جو خاندانی بیوی لے کر آنی تھی آپ نے، اس کا کیا؟ نہ جانے کیوں رات بھر پھر سے میشا کے دل میں بس وہی عورت تھی جو شاید ابھی تک ہارون کی زندگی میں آئی بھی نہیں تھی۔ ہاں یہ تو ہے، مجھے اپنی ہی خاندانی بیوی تو لے کر آنی ہی ہے، جیسے اپنے خاندان میں رکھوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ انٹروڈیوس کرواؤں۔ اب تمہیں تو اپنے گھر والوں کے ساتھ انٹروڈیوس نہیں کروا سکتا۔ میشا کی آنکھوں سے آنسو گال پر بہا۔ تو ٹھیک ہے، آپ مجھے طلاق دے دیں، نہ رہے گا بانس اور نہ رہے گی بانسری، نہ میں ہوں گی اور نہ ہی آپ کو اپنے خاندان میں مجھے انٹروڈیوس کروانا پڑے گا۔ بہت زبان چلنے لگی ہے آپ کی، لگتا ہے پر کاٹنے پڑیں گے۔ رات گزری آپ کو ابھی تک شاید یاد نہیں۔ اتنا کہتے ہی ہارون آگے بڑھا اور میشا کو پکڑتے ہوئے اپنے قریب کیا۔ وہ میرے بابا اسپتال میں ہیں، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ شام ہوتی ہی وہ ہارون کے پاس گئی تھی جو آج کافی فریش سا لگ رہا تھا۔ وہ ہاتھوں کو مسلتی نظر جھکائے بات کر رہی تھی۔ ہارون جو کافی پی رہا تھا میشا کی بات پر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں اسپتال لے جاؤں گا، مگر تمہیں وہاں سے میرے ساتھ ہی واپس آنا ہوگا۔ لیکن میں اپنے ماں باپ کو کیا بتاؤں گی کہ میں آپ کے ساتھ کیوں واپس آ رہی ہوں؟ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، تمہارا مسئلہ ہے، جو مرضی کہہ دینا اپنے ماں باپ کو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ تم ابھی گھر نہیں جا سکتی، سمجھی تم؟ مگر سر، لیکن ہارون اس کی بات سنے بغیر ہی کمرے میں واپس چلا گیا اور وہ خاموشی سے اسے جاتا ہوا دیکھتی رہ گئی۔ اسے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، کس طرح ہارون سے اپنی جان چھڑائے، اور پھر جن کو اللہ ایک کر دے انہیں تو انسان خود الگ کر سکتا ہے، نہ تو انسان الگ کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اور انہیں الگ کر سکتا۔ ان کی نکاح کو 1 مہینہ ہو چکا تھا اور 1 مہینے سے ابرار صاحب اسپتال میں تھے اور ہمیشہ ہارون کے ساتھ۔ اس کی ماں جب بھی اسے پوچھتی تو وہ کام کا بہانہ کر کے ہارون کی راتیں رنگین کرنے کے لیے کمرے میں آ جاتی۔ آج کل اس کی حالت کافی خراب چل رہی تھی۔ جب وہ کچھ بھی کھانے کو دیکھتی تو اسے متلی کا احساس ہونے لگتا۔ آج بھی وہ اسپتال میں اپنے باپ کے پاس بیٹھی تھی جب اس کی ماں گھر سے کھانا بنا کر لے کر آئی۔ یہ لو بیٹی، تم بھی کچھ کھا لو، کتنے ہی دن گزر گئے تم نے میرے ہاتھ کا کچھ نہیں کھایا۔ میشا نے جیسے ہی سالن کی خوشبو سونگھی تو اسے متلی ہونے لگی، اس کا سر چکرانے لگا۔ ارے کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ پتہ نہیں اماں، پچھلے 1 ہفتے سے میری حالت ایسی ہی خراب ہو رہی ہے، بار بار چکر آتے ہیں اور کبھی متلی کا احساس۔ تم اسپتال میں ہی موجود ہو، کسی ڈاکٹر کو دکھا کیوں نہیں لیتی؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آنٹی، تمہیں کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ چلو میں تمہیں کسی ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ ہارون جانے کہاں سے ابرار صاحب کا پتہ لینے کے لیے ٹپک پڑا۔ اور انکل آپ کیسے ہیں؟ آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، پھر آپ نے اپنی بیٹیوں کی شادی بھی تو کرنی ہے۔ یہ تو بالکل تم ٹھیک کہہ رہے ہو ہارون بیٹا، بس اللہ تعالیٰ میری بچیوں کے نصیب اچھے کرے اور انہیں اچھا اور ور عطا کرے۔ ہارون نے محبت پاش نگاہوں سے میشا کی طرف دیکھا تھا، جس کی نظروں میں ہارون کے لیے صرف نفرت تھی۔ اسے اب ہارون سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ جب بھی اسے قریب آتا یا اسے چھوتا تو میشا تڑپ اٹھتی۔ ہارون کے چھونے پہ نرمی نہیں تھی اور نہ ہی شاید محبت، یہ صرف وقتی احساس تھا۔ وہ بس ہر وقت یہی سوچتی رہتی کہ وہ ہارون کی ضد ہے اور اسے کسی بھی طرح اس ضد کو ختم کرنا تھا۔ ہارون اسے طلاق دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ ہر وقت بس اس کے پاس رہ کر اس سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتا، مگر میشا اب کسی صورت بھی ہارون کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور ایک روز میشا کو اپنی حالت بگڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جب یہ بات ہارون کو معلوم ہوئی تو وہ جلدی سے اسے اسپتال لے کر گیا۔ کب سے ایسا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ؟ تقریباً پچھلے 1 ہفتے سے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کا چیک اپ کر لیتی ہوں، اس کے بعد کچھ بتا پاؤں گی۔ ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ میشا کو چیک کیا۔ از ایوری تھنگ اوکے ڈاکٹر؟ یس یس مسٹر ہارون، سب کچھ ٹھیک ہے، بلکہ آپ لوگوں کے لیے گڈ نیوز ہے۔ گڈ نیوز؟ میشا اور ہارون نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کیسی گڈ نیوز ڈاکٹر؟ مسٹر ہارون، آپ باپ بننے والے ہیں۔ ڈاکٹر کی مسکراتی آواز پر میشا پھٹی پھٹی نگاہوں سے ڈاکٹر کی شکل دیکھنے لگی۔ ڈاکٹر، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ نہیں، میں نہیں مانتی اس بات کو، آپ لوگوں کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میشا کے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے تھے، لیکن ہارون کے چہرے پر عجیب سی خوشی تھی۔ ڈاکٹر، مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے۔ میشا نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے یہ بات کہی۔ وہ ہارون کی اولاد کیسے پیدا کر سکتی تھی جب اسے معلوم تھا کہ ہارون ہی اس کا نہیں؟ وہ تو اسے ایک نہ ایک دن چھوڑ دے گا، پھر وہ بچہ لے کر کہاں جاتی، کس کو منہ دکھاتی؟
سب اس کے کردار پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ ہارون نے بے یقینی سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ یہ کیا فضول بات کر رہی ہو تم؟ ڈاکٹر کے کیبن میں جیسے وقت تھم گیا تھا۔ ہارون کی آنکھوں میں غصے اور حیرت کی میری جولی لہر دوڑ گئی، جبکہ میشا کا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ مس میشا، ہوش میں آئے، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ڈاکٹر نے دونوں کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو دیکھ کر سنجیدگی سے کہا، ماں بننا ایک نعمت ہے، اور بطور ڈاکٹر میں آپ کو ایسی کسی بھی بات کی اجازت نہیں دے سکتی۔ آپ دونوں باہر جا کر سکون سے بات کریں۔ ہارون نے میشا کا بازو سختی سے تھاما، اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے اسپتال کے کوریڈور سے باہر لے آیا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ میشا کی کلائی پر سخت نشان بھر آئے۔ گاڑی تک پہنچتے ہی ہارون نے اسے فرنٹ سیٹ پر دھکیلا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی پوری رفتار سے فارم ہاؤس کی طرف دوڑا دی۔ پورے راستے میں میشا نے ایک لفظ نہیں کہا۔ اسے خاموش آنکھوں سے بہتے آنسو اس کی اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا پتہ دے رہے تھے۔ فارم ہاؤس پہنچتے ہی ہارون نے اسے کمرے میں لے جا کر دروازہ بند کر دیا اندر سے۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسی ڈاکٹر کے سامنے بکواس کرنے کی؟ بچہ نہیں چاہیے؟ کیوں نہیں چاہیے؟ وہ میرا بچہ ہے، ہارون کمال کا خون ہے وہ۔ میشا نے تڑپ کر اپنی نظریں اس کے غصے سے سرخ چہرے پر جمائی۔ آپ کا بچہ؟ اور میرا کیا مسٹر ہارون؟ کیا میں نے اس بچے کو جنم دینے کا معاہدہ کیا تھا؟ ہمارا معاہدہ صرف ایک رات کا تھا۔ آپ نے میرا سودا کیا تھا، میرے باپ کی زندگی کی قیمت وصول کی تھی آپ نے۔ اب آپ کس حق سے مجھ سے یہ امید رکھ رہے ہیں کہ میں اس حرام رشتے کی بنیاد پر ایک معصوم جان کو اس دنیا میں لاؤں؟ زبان سنبھال کے بات کرو میشا، ہارون اس پر چلایا۔ نکاح ہوا ہے ہمارا، مولوی صاحب گواہوں کی موجودگی میں تم میری بیوی بنی ہو، کوئی حرام رشتہ نہیں ہے یہ۔ بیوی؟ میشا نے ایک طرف کہہ لگایا جس میں درد ہی درد تھا۔ کیسی بیوی؟ وہ بیوی جسے آپ چار دیواری میں چھپا کر رکھتے ہیں، وہ بیوی جسے آپ نے خاندانی وقار کے سامنے ایک دھبا سمجھتے ہیں۔ آپ نے خود کہا تھا نا کہ آپ مجھے اپنے گھر والوں سے انٹروڈیوس نہیں کروا سکتے کیونکہ میں ایک مڈل کلاس چوکیدار کی بیٹی ہوں، تو پھر اس چوکیدار کی بیٹی کے بچے کو آپ کمال خاندان کا وارث کیسے بنا سکتے ہیں؟ ہارون کے پاس ان کی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا، مگر اس کی انا اور اس کا خاندانی غرور اسے جھکنے نہیں دے رہا تھا۔ اس نے اپنے لہجے کو مزید سخت کر لیا۔ تم جو مرضی سوچو میشا، مگر ایک بات کان کھول کے سن لو، یہ بچہ اس دنیا میں آئے گا۔ اگر تم نے اس بچے کو نقصان پہنچانے کی ذرا سی بھی کوشش کی تو یاد رکھنا تمہارے باپ کا علاج اسی وقت روک دیا جائے گا۔ میں اسپتال کے سارے اخراجات بند کر دوں گا اور تمہاری فیملی سڑک پر آ جائے گی۔ یہ دھمکی میشا کے لیے آخری دن کا ثابت ہوئی۔ وہ بے دم ہو کر وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ ہارون نے ہمیشہ اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا اور آج پھر اس نے اس کے باپ کی زندگی کو ڈھال بنا لیا۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ وہ اس معصوم بچے سے نفرت نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر وہ اس ماحول اور ہارون کی دی ہوئی اذیت سے نجات چاہتی تھی۔ ہارون اسے اسی حال میں چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا اور دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ اگلے چند دن میشا کے لیے کسی جہنم سے کم نہیں تھے۔ ہارون نے فارم ہاؤس کے ملازمین کو صاف ہدایت کر دی کہ میشا کا خاص خیال رکھیں جائے۔ اس کے کھانے پینے کا وقت مقرر کیا گیا تھا اور ڈاکٹر کی بتائی ہوئی ادویات سختی سے دی جانے لگی۔ ہارون خود بھی روزانہ چکر لگاتا، مگر ان کے درمیان گفتگو صرف ضرورت کی حد تک ہوتی۔ میشا نے بولنا بالکل بند کر دیا۔ وہ گھنٹوں بلگری میں بیٹھی آسمان کو تکتی رہتی۔ ادھر اسپتال میں ابرار صاحب کی حالت اب پہلے سے کافی بہتر ہو چکی تھی، مگر وہ اپنی بڑی بیٹی کے لیے فکر مندی تھے۔ صدیقہ بیگم جب بھی میشا کو فون کرتی، میشا اپنی آواز کو نارمل رکھنے کی پوری کوشش کرتی تاکہ اس کی ماں کو اس کی تکلیف کا احساس نہ ہو۔ میشا بیٹی، تم کب آؤ گی؟ تمہارے ابا بالکل ٹھیک ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اگلے 2-3 دن میں انہیں ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ تم اتنے دنوں سے آفس کے کام سے باہر ہو، کیا تمہارا باس تمہیں چھٹی نہیں دیتا؟ صدیقہ بیگم نے فون پر تشویشی کا اظہار کیا۔ میشا اپنے آنسوؤں کو پینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اماں بس تھوڑا سا کام اور باقی ہے، آپ فکر نہ کریں، جیسے ہی ابا گھر شفٹ ہوں گے میں بھی پہنچ جاؤں گی۔ فون بند کرنے کے بعد میشا کا دل ابھر آیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اب کبھی پہلے جیسی نہیں ہو سکے گی۔ اس کے وجود میں ایک نئی سانس زندگی لے رہی تھی، ایک ایسی زندگی جو اسے روز یاد دلاتی کہ وہ ہارون کمال کی قید میں ہے۔ اسی شام ہارون کمرے میں داخل ہوتا تو اس کے ہاتھ میں کچھ شاپنگ بیگس تھے۔ اس نے وہ بیگس بیڈ پر رکھے اور میشا کے قریب آیا جو ہمیشہ کی طرح خاموش بیٹھی تھی۔ میشا، یہ تمہارے لیے کچھ کپڑے اور ضرورت کا سامان ہے۔ کل میں تمہیں ایک نئے اور بڑے گھر میں شفٹ کر رہا ہوں۔ یہ فارم ہاؤس اب تمہارے لیے محفوظ نہیں ہے، وہاں تمہیں تمام تر سہولیات ملیں گی اور ایک
مستقل نرس بھی ہوگی جو تمہارا خیال رکھے گی۔ ہارون نے نرمی سے کہنے کی کوشش کی مگر اس کے لہجے کا تحکم اب بھی برقرار تھا۔ میشا نے بیگس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، آپ مجھے جہاں چاہیں بھیج دیں، میرے لیے ہر جگہ ایک جیل کی طرح ہوگی، لیکن مجھے ایک بات بتائیں، جب یہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو کیا آپ مجھے آزاد کر دیں گے؟ ہارون کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ طلاق کا لفظ سنتے ہی اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو جاتی تھی جسے وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ تم ہر وقت طلاق اور آزادی کی باتیں کیوں کرتی ہو؟ کیا تمہیں یہاں کسی چیز کی کمی ہے؟ مجھے عزت کی کمی ہے ہارون، میشا نے پہلی بار اس کا نام لے کر پکارا، جس سے ہارون کا دل گواہی دینے لگا کہ یہ لڑکی عام لڑکیوں جیسی نہیں۔ آپ مجھے دنیا کی ہر آسائش دے سکتے ہیں مگر وہ نام اور مقام نہیں دے سکتے جو ایک بیوی کا حق رکھتا ہے۔ میں اپنے بچے کو ایک ناجائز قید کا حصہ نہیں بنانا چاہتی، ہارون نے تب کر کہا۔ میں کہہ چکا ہوں کہ ہمارا رشتہ جائز ہے اور جہاں تک آزادی کا تعلق ہے تو اس کا فیصلہ وقت کرے گا۔ فی الحال تم صرف اپنے بچے پر توجہ دو۔ اگلے دن میشا کو شہر کے ایک پوش علاقے کے ایک خوبصورت بنگلے میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ وہ گھر واقعی بہت شاندار تھا مگر میشا کے لیے اس کی خوبصورتی بے معنی تھی۔ وہاں ایک پختہ عمر کی خاتون آمینہ بی بی کو میشا کی دیکھ بھال کے لیے رکھا گیا تھا۔ آمینہ بی بی بہت ہمدرد اور سلجھی ہوئی خاتون تھی۔ انہوں نے جلد ہی میشا کی اداسی اور اس کی خاموشی کے پیچھے چھپے درد کو محسوس کر لیا۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا۔ میشا کا حمل 5ویں مہینے میں داخل ہو چکا تھا اور اس کا وزن بھی واضح طور پر بڑھ رہا تھا۔ اس دوران ہارون کے رویے میں غیر محسوس طریقے سے تبدیلی آنے لگی۔ وہ اب میشا پر غصہ نہیں کرتا بلکہ اکثر رات کو دیر سے آتا اور میشا کو سوتا ہوا دیکھ کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا۔ وہ خود بھی اپنی اس تبدیلی سے حیران تھا۔ وہ جو کبھی میشا کو صرف ایک رات کا کھلونا سمجھتا تھا اب اس کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر پا رہا تھا، مگر اس کے خاندانی انا اب بھی اس کے آڑے آ رہی تھی۔ ایک دن ہارون بزنس میٹنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ میشا لاؤنج میں بیٹھی آمنہ بی بی کے ساتھ کچھ باتیں کر رہی تھی کہ اچانک دروازے کی گھنٹی بجی۔ آمنہ بی بی نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک معزز روبدار خاتون کھڑی تھی جن کے چہرے پر غصے کے تاثرات واضح تھے۔ وہ ہارون کمال کی والدہ بیگم ثروت کمال تھی۔ بیگم ثروت نے آمنہ بی بی کو ایک طرف ہٹایا اور سیدھی لاؤنج میں داخل ہو گئی۔ میشا نے جب ایک انجان خاتون کو اس طرح گھر میں داخل ہوتے دیکھا تو وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ بیگم ثروت نے میشا کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ ان کی نظریں میشا کے ابھرے ہوئے پیٹ پر آ کر ٹک گئی اور ان کے چہرے پر حقارت کے تاثرات گہرے ہو گئے۔ تو تم ہو وہ لڑکی جس نے میرے بیٹے کو اپنے حسن کے جال میں پھنسایا ہے؟ بیگم ثروت کی آواز پورے لاؤنج میں گونجی۔ میشا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ آپ کون ہیں؟ میں ہارون کمال کی ماں ہوں، انہوں نے فخر سے کہا۔ مجھے چند دن پہلے ہی معلوم ہے کہ ہارون نے شہر کے ایک کونے میں ایک مڈل کلاس لڑکی کو چھپا کر رکھا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا بیٹا ایک معمولی چوکیدار کی بیٹی کے لیے اس حد تک گر جائے گا کہ اس سے چھپ کر نکاح کر لے گا اور کمال خاندان کے نام پہ یہ داغ لگائے گا۔ میشا کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے زخموں پہ نمک چھڑک دیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر اس بار اس نے خود کو کمزور نہیں پڑنے دیا۔ وہ سیدھی کھڑی ہوئی اور بیگم ثروت کی آنکھوں میں آ کے ڈال کر بولی، بیگم ثروت کمال، آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے۔ آپ کے بیٹے کو کسی نے اپنے جال میں نہیں پھنسایا۔ آپ کے اس عالی شان بیٹے نے میری مجبوری کا سودا کیا۔ میں اپنے باپ کے علاج کے لیے ان کے پاس مدد مانگنے گئی تھی۔ انہوں نے مدد کے بدلے مجھ سے ایک رات مانگی تھی۔ میں نے اپنے دامن کو بچانے کے لیے نکاح کی شرط رکھی، ورنہ آپ کا بیٹا تو گناہ کرنے کے لیے بھی تیار تھا۔ بیگم ثروت میشا کی بابا کی دیکھ کر دنگ رہ گئی مگر انہوں نے اپنی ہار تسلیم نہیں کی۔ صفان دراز لڑکی، تم چاہے جو مرضی کہانیاں بناؤ، حقیقت یہی ہے کہ تم ہمارے خاندان کے برابر کبھی نہیں آ سکتی۔ ہارون کی شادی بہت جلد اس کی کزن سائرہ سے ہونے والی ہے اور جو ہمارے مرتبے کی ہے۔ میں یہاں تمہیں یہ بتانے آئی ہوں کہ اس بچے کے پیدا ہوتے ہی تمہیں ہارون کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکالنا ہوگا اور یہ بچہ کمال خاندان کا حصہ بنے گا۔ تمہارا اس پر کوئی حق نہیں ہوگا۔ نہیں، میشا چلائی، یہ بچہ میرا ہے اور میں اسے آپ جیسے ظالم لوگوں کے حوالے کبھی نہیں کروں گی۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا، بیگم ثروت نے سرد لہجے میں کہا اور وہاں سے چلی گئی، میشا کو ایک گہرے صدمے میں چھوڑ کر۔ جب ہارون شہر واپس آیا تو اسے آمنہ بی بی سے معلوم ہوا کہ اس کی ماں یہاں آئی تھی اور انہوں نے میشا کو کیا کچھ کہا تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ تیزی سے میشا کے کمرے کی طرف بھاگا۔ میشا بستر پر اوندھے منہ لیٹی رو رہی تھی، اس کا پورا وجود خوف اور صدمے سے کانپ رہا تھا۔ میشا، ہارون نے اس کے قریب بیٹھ کر اسے سیدھا کرنے کی کوشش کی مگر میشا نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ دور کر دیا۔ دور ہے مجھ سے ہارون کمال،
میشا کی آواز میں اب صرف نفرت اور وحشت تھی۔ آپ کی ماں یہاں آئی تھی، انہوں نے مجھے میری اوقات کی یاد دلائی۔ وہ میرا بچہ مجھ سے چھیننا چاہتی ہے۔ آپ سب لوگ جلاد ہیں۔ آپ نے میری پہلے عزت کا سودا کیا اور آپ میری ممتا کا سودا کرنا چاہتے ہیں۔ میشا میری بات سنو، ماں کا غصہ عارضی تھا، میں کسی کو ہمارا بچہ چھیننے نہیں دوں گا۔ ہارون نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی مگر اس کے الفاظ میشا کے زخموں پر مرہم رکھنے میں ناکام رہے۔ ہمارا بچہ؟ میشا نے تلخی سے کہا، یہ صرف میرا بچہ ہے۔ آپ کی شادی تو سائرہ سے ہونے والی ہے نا، چاہیے کیجیے اسے شادی اور مجھے طلاق دے دیجیے، میں اپنے بچے کو لے کر یہاں سے بہت دور چلی جاؤں گی۔ ہارون نے جب میشا کی بات زبان سے سائرہ کا نام سنا تو اسے احساس ہوا کہ بات اب اس کے کنٹرول سے باہر ہو چکی ہے۔ وہ اپنی ماں کے اس اقدام پر شدید غصے میں تھا مگر وہ میشا کو یہ یقین دلانے میں ناکام رہا کہ اب وہ اس کے لیے محض ایک شرط نہیں رہی تھی بلکہ وہ اس کی زندگی کا سب سے اہم حصہ بن چکی تھی۔ رات بھر میشا روتی رہی اور ہارون بے بسی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس رات ہارون کو پہلی بار احساس ہوا کہ محبت کیا ہوتی ہے اور کسی کو کھونے کا خوف انسان کو کس طرح اندر سے جھنجھوڑ دیتا ہے۔ اگلے 2 مہینے میشا نے شدید ذہنی تناؤ میں گزارے۔ وہ ہر وقت خوفزدہ رہتی کہ اس کا بچہ چھین لے گا۔ اس کا حمل اب 8ویں مہینے میں داخل ہو چکا تھا اور ڈاکٹر نے اسے مکمل آرام اور خوش رہنے کی ہدایت دی تھی مگر خوشی تو جیسے میشا کی زندگی سے دور چکی تھی۔ دوسری طرف ہارون کا اپنے ماں کے ساتھ شدید جھگڑا تھا۔ اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ سائرہ سے شادی نہیں کرے گی اور میشا ہی اس کی اکلوتی بیوی رہے گی۔ بیگم ثروت اپنے بیٹے کی ضد پر حیران بھی تھی اور غصے میں بھی۔ انہوں نے ہارون کو دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے اس لڑکی کو نہ چھوڑا تو وہ اسے جائیداد سے آگ کر دیں گی مگر ہارون اب جائیداد سے زیادہ میشا کو کھونے سے ڈرتا تھا۔ ایک شام جب باران رحمت شہر پر برس رہی تھی، میشا لاؤنج میں بیٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کے پیٹ میں شدید درد اٹھا۔ درد اتنا تیز تھا کہ اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی، آمنہ بی بی، آمنہ بی بی جلدی آئیں۔ میشا نے تڑپتے ہوئے پکارا۔ آمنہ بی بی بھاگتی ہوئی اندر آئیں اور میشا کی حالت دیکھ کر فوراً ہارون کو فون کیا۔ ہارون جو آفس میں تھا فون سنتے ہی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گھر کی طرف بھاگا۔ جب وہاں پہنچا تو میشا درد سے بے حال ہو چکی تھی اور اسے فوراً ہسپتال لے کر گیا۔ ہسپتال کے آپریشن تھیٹر کے باہر ہارون زندگی کی سب سے لمبی گھڑیاں کاٹ رہا تھا۔ وہ بار بار خدا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر میشا اور اپنے بچے کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ اس کے خاندانی انا، اس کا پیسہ، اس کا پاور، سب کچھ اس وقت بے معنی ہو چکے تھے۔ اس طرح اسے صرف اپنی میشا چاہیے تھی، وہ میشا جس کی سادگی نے اس کے دل پر قبضہ کر لیا تھا۔ کئی گھنٹوں کے انتظار کے بعد ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آئیں۔ ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ مبارک ہو مسٹر ہارون، اللہ نے آپ کو ایک خوبصورت بیٹی سے نوازا ہے۔ ماں اور بچہ دونوں بالکل ٹھیک ہیں، ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی۔ ہارون کی آنکھوں سے شکرانے کے آنسو بہہ نکلے۔ وہ فوراً میشا کے روم کی طرف گیا۔ میشا بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور اس کے برابر میں ایک ننھی سی گڑیا کپڑے میں لپٹی ہوئی سو رہی تھی۔ میشا نے جیسے ہی ہارون کو دیکھا اس کی آنکھوں میں خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ ہارون آہستہ سے قریب بیٹھا۔ اس نے میشا کے سر پہ پیار دیا اور پھر اس ننھی گڑیا کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ بیٹی کو دیکھتے ہی ہارون کا دل پگھل گیا۔ اس نے میشا کی طرف دیکھا اور روتے ہوئے بولا، میشا مجھے معاف کر دو، میں ایک گنہگار انسان ہوں، میں نے تمہاری مجبوری کا فائدہ اٹھایا، تمہیں تڑپایا، تمہاری ممتا پر شک کیا، مگر خدا کی قسم اب میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ بچی ہماری محبت کی نشانی ہے، میں اسے اور تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ میں اپنی ماں کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے تمہیں اپنی بیوی تسلیم کروں گا۔ مجھے ایک موقع دو میشا۔ میشا نے ہارون کی آنکھوں میں سچائی اور پچھتاوا دیکھا۔ وہ ہارون جو کبھی غرور کا پتلا تھا اس کے سامنے آج گھٹنوں کے بل بیٹھا رو رہا تھا اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگائے ہوئے تھا۔ میشا کا دل جو کبھی نفرت سے بھرا ہوا تھا ماں بننے کے بعد نرم ہو چکا تھا اور ہارون کا یہ پچھتاوا اس کے زخموں پر مرہم کی طرح لگا۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ ہارون کے ہاتھ پر رکھا اور دھیمی آواز میں کہا، اگر آپ واقعی بدل گئے ہیں تو مجھے سب سے پہلے میرے ماں باپ کے پاس لے کر چلیں، میں اب ان سے مزید جھوٹ نہیں بول سکتی، میں خود انہیں سب کچھ سچ بتاؤں گی اور ان سے معافی مانگوں گی۔ ہارون نے میشا کے ہاتھ کو چومتے ہوئے کہا۔ کمرے میں پھیلی خاموشی اب کسی خوف کی نہیں بلکہ ایک نئی خوبصورت اور شروعات کی نوید دے رہی تھی، جہاں نفرت ہار چکی تھی اور محبت اور پچھتاوا جیت چکے تھے۔ ہسپتال اس کمرے میں جہاں چند لمحے پہلے تک صرف پچھتاوا اور آنسو تھے، وہاں ایک خاموش عہد نے جنم لے چکا تھا۔ ہارون نے اپنی بیٹی کو آہستہ سے دوبارہ میشا کے پہلو میں لٹا دیا اور خود وہیں بیڈ کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کا ہاتھ اب بھی میشا کے کانپتے ہوئے ہاتھ کو تھامے ہوئے تھا۔
جسے وہ ہمیشہ کو یقین دلانا چاہتا ہو کہ اب وہ اس طوفان میں اکیلی نہیں۔ ہم کل ہی تمہارے والدین کے پاس چلیں گے میشا، ہارون نے اپنی بھاری آواز میں کہا، جس میں اب کسی باس کا روب نہیں بلکہ ایک ہارے ہوئے انسان کی عاجزی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ یہ آسان نہیں ہوگا، میں نے جو کیا ہے اس کی معافی شاید وہ مجھے کبھی نہ دے، لیکن میں تمہاری عزت پر اب کوئی حرف نہیں آنے دوں گا۔ میشا نے کوئی جواب نہیں دیا، اس نے بس اپنی بیٹی کے معصوم چہرے کو دیکھا جس کی گلابی رنگت اس کمرے کی اداسی کو کم کر رہی تھی۔ اس رات میشا سو نہ سکی۔ ایک مہینے سے جو بوجھ اپنے دل پہ اٹھائے ہوئے تھی وہ اب ایک بالکل مختلف شکل اختیار کر چکا تھا۔ وہ جس ہارون سے نفرت کرتی تھی آج اس ہارون کو اپنی بیٹی کا باپ بنتے اور اپنے سامنے روتے ہوئے دیکھ کر اس کے اندر کا غصہ دھیرے دھیرے پگھلنے لگا، مگر خوف اب بھی باقی تھا، بیگم ثروت کمال کا خوف اور اپنے سفید پوش والدین کی سفید پوشی کا خوف۔ اگلی صبح ڈاکٹر نے میشا کو اور بچی کو آخری معائنہ کرنے کے لیے انہیں اسپتال سے ڈسچارج کرنے کی اجازت دے دی۔ ہارون نے تمام کاغذی کارروائی خود پوری کی اور میشا کو بہت احتیاط سے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بٹھایا، جہاں آمنہ بی بی بچی کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ گاڑی جب اسپتال سے نکلی تو ہارون نے رخ فارم ہاؤس یا نئے بنگلے کی طرف کرنے کے بجائے سیدھا میشا کے آبائی گھر کی طرف موڑ دیا۔ میشا کا دل گاڑی کی رفتار کے ساتھ تیز سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بار بار کھڑکی سے باہر بدلتے ہوئے مناظر کو دیکھ رہی تھی اور اس کے ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ ہارون، میشا نے دھیمی آواز میں پکارا، کیا ہم واقعی وہاں جا رہے ہیں؟ اماں ابا کو جھٹکا لگے گا تو وہ تو مجھے ابھی تک آفس کے کام سے دوسرے شہر میں سمجھ رہے ہیں۔ ہارون نے فرنٹ مرر سے میشا کی پریشان آنکھوں میں دیکھا۔ میشا، سچ کو زیادہ دیر چھپائے تو زہر بن جاتا ہے، اور میں مزید جھوٹ کی بنیاد پر تمہاری زندگی برباد نہیں کروں گا، تم بس مجھ پر بھروسہ رکھو۔ جب گاڑی اس تنگ اور پرانی گلی میں آ کر رکی جہاں ابرار صاحب کا چھوٹا سا مکان تھا تو گلی کے چند بچوں اور ہمسایوں نے تجسس سے اس مہنگی گاڑی کو دیکھنا شروع کر دیا۔ ہارون گاڑی سے اترا اور میشا کے لیے دروازہ کھولا۔ آمنہ بھی بچی کو چادر میں اچھی طرح لپیٹ کر باہر آئی۔ میشا نے کانپتے قدموں سے اپنے گھر کے لوہے کے پرانے دروازے پر ہاتھ رکھا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس نے دھیرے سے دستک دی۔ چند سیکنڈ بعد نادرشہ نے دروازہ کھولا اور سامنے میشا کو اس حال میں دیکھ کر اس کے ہاتھ سے پانی کا برتن چھوٹ کر فرش پہ گر گیا۔ میشا، آپ؟ نادرشہ نے حیرت اور صدمے سے میشا کو دیکھا اور پھر اس کی نظریں پیچھے کھڑے ہارون اور آمنہ بی بی کی گود میں موجود نوزائیدہ بچی پر پڑی۔ یہ سب کیا ہے؟ شور سن کر صدیقہ بیگم باورچی خانے سے باہر نکل آئی۔ ان کے پیچھے ابرار صاحب بھی لکڑی کے سہارے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے صحن میں آئے۔ اپنی بڑی بیٹی کو جو ایک مہینے سے غائب تھی اس طرح ایک بچے کے ساتھ دیکھ کر صدیقہ بیگم کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میشا، یہ کیا دیکھ رہی ہوں میں؟ یہ بچہ کس کا ہے؟ اور تم تو دوسرے شہر گئی تھی؟ صدیقہ بیگم کی آواز میں زلزلہ تھا، ان کی آنکھیں پھیل چکی تھیں۔ ابرار صاحب نے اپنی کمزور نظر ہارون پر جمائی جو نہایت سنجیدگی اور خاموشی سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ ہارون بیٹا، تم یہاں اور میشا کے ساتھ؟ بات کیا ہے؟ کوئی مجھے بتائے گا؟ ہارون نے ایک قدم آگے بڑھا۔ اس نے میشا کا ہاتھ تھاما اور ابرار صاحب کے سامنے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ملک انڈسٹری کا مالک، جس کے ایک اشارے پر سینکڑوں لوگ کام کرتے تھے اور آج ایک چوکیدار کے سامنے جھکا ہوا تھا۔ انکل، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کا گنہگار ہوں۔ ہارون کی آواز رون گئی۔ میشا نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، وہ کسی آفس کے کام سے باہر نہیں گئی تھی، وہ میرے پاس تھی۔ ہم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے، یہ بچی میری اور میشا کی بیٹی ہے، آپ کی نواسی۔ صحن میں جیسے موت کا سا سکوت چھا گیا تھا۔ صدیقہ بیگم نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور وہیں دیوار کے سہارے بیٹھ گئی۔ ابرار صاحب کا چہرہ غصے اور صدمے سے سرخ ہونے لگا۔ انہوں نے لکڑی کو زمین پر پٹکا۔ نکاح؟ ابرار صاحب کی آواز کانپ رہی تھی۔ میری بیٹی نے چھپ کر نکاح کر لیا؟ میشا، کیا اسی دن کے لیے میں نے تمہیں پڑھایا لکھایا؟ کیا چوکیداری کی نوکری کر کے تمہاری عزت کا یہ سودا کرنا تھا مجھے؟ تم نے اپنے باپ کی پکڑی اچھال دی۔ میشا روتی ہوئی اپنے باپ کے پیروں میں گر گئی۔ نہیں ابا، خدا کی قسم، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں مجبور تھی۔ آپ اسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے، ہمارے پاس پیسے نہیں تھے۔ اور سر ہارون نے کیا؟ میشا، ابرار صاحب نے تڑپ کر پوچھا۔ ہارون نے میشا کو بات کرنے سے روکا اور خود بولا، انکل، میشا کا کوئی قصور نہیں ہے، تو قصور میرا ہے۔ میری گھٹیا سوچ اور میری انا کا تھا۔ میں نے میشا کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا۔ میں نے اس کے سامنے ایک غلط شرط رکھی تھی جس پر اس نے حلال رشتے یعنی نکاح کا تقاضا کیا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اسے ایک رات کے بعد چھوڑ دوں گا، لیکن خدا نے مجھے سزا دی۔ مجھے اس لڑکی سے محبت ہو گئی اور آج میں اپنی بیٹی کا واسطہ دے کر
اپنی بیوی کی عزت اور آپ کی معافی مانگنے آیا ہوں۔ ابرار صاحب نے ہارون کو دیکھا، پھر اپنی روتی ہوئی بیٹی کو دیکھا اور آخر میں اس معصوم بچی کو دیکھا جو آمنہ بی بی کی گود میں اب ہلکی ہلکی آواز میں رو رہی تھی۔ ایک باپ کے لیے سچائی نکلنا زہر کے گھونٹ جیسا تھا، لیکن وہ یہ بھی دیکھ سکتے تھے کہ ہارون کمال جیسا مغرور انسان آج ان کے پیروں میں بیٹھا اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا تھا۔ چلے جاؤ یہاں سے، ابرار صاحب نے سرد اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہارون کمال، تم نے مجھے میری غربت کا احساس دلا دیا، تم نے میرے علاج کی قیمت میری بیٹی کے خوشیوں سے وصول کی، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اور میشا، تم اب اسی کے ساتھ جاؤ، کیونکہ تم اب اس کی بیوی ہو اور اس بچے کی ماں ہو، لیکن اس گھر کے دروازے اب تمہارے لیے بند ہیں۔ ابا ایسا مت کہیں ابا، میشا کی ہچکیاں بن گئی، لیکن ابرار صاحب نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ ہارون نے میشا کو سہارا دے کر اٹھایا اور وہ جانتا تھا کہ غصہ اور صدمہ ایک دن بھی ختم نہیں ہوگا، لیکن اس نے دل میں عہد کر لیا کہ وہ ابرار صاحب کا مان دوبارہ بحال کرے گا۔ ہارون میشا اور بچی کو لے کر واپس اپنے بڑے بنگلے میں آ گیا۔ گھر پہنچ کر میشا سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی اور خود کو بیڈ پر گرا کر رونے لگی۔ سچائی باہر آ چکی تھی، مگر اس سچائی نے اسے اپنے والدین کی نظروں میں گرا دیا تھا۔ ہارون کمرے میں آیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے بچی کو جو اب سو چکی تھی پھینکنے میں لٹایا اور میشا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میشا، مجھے معلوم ہے کہ آج تمہارا دل بہت دکھا ہے، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ وقت سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ میں انکل کا غصہ ٹھنڈا ہونے پر دوبارہ ان کے پاس جاؤں گا، ہارون نے تسلی دی۔ میشا نے اپنے آنسو پوچھے اور ہارون کی طرف دیکھا۔ آپ کو لگتا ہے سب ٹھیک ہو جائے گا؟ ہارون، آپ کی ماں ابھی خاموش ہے، وہ جب آئیں گی تو کیا کریں گی؟ وہ اس بچی کو کبھی قبول نہیں کریں گی۔ میں نے ماں سے بات کر لی ہے میشا، ہارون نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں نے انہیں صاف کہہ دیا ہے کہ اگر انہوں نے تمہیں اور میری بیٹی کو قبول نہیں کیا تو مجھے بھی ہمیشہ کے لیے کھو دیں گی۔ میں کمال انڈسٹریز جائیداد اور سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، لیکن اب اپنی فیملی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میشا نے پہلی بار ہارون کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ تحفظ دیکھا جس کی وہ ہمیشہ سے حقدار تھی، مگر خاندانی جنگ ابھی باقی تھی اور بیگم ثروت کمال اتنی آسانی سے ہار ماننے والی خاتون نہیں تھی۔ اگلے 2 ہفتے سکون سے گزرے۔ ہارون زیادہ تر وقت گھر پر ہی گزارتا۔ وہ اپنی بیٹی کا بہت خیال رکھتا، کبھی اسے گود میں لے کر بہلاتا تو کبھی میشا کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے سوپ بنا کر لے کر آتا۔ ان کے درمیان کا رشتہ اب آہستہ آہستہ بدل رہا تھا۔ اس رشتے میں اب زبردستی نہیں تھی، بلکہ ایک دوسرے کو سمجھنے کا عمل شروع ہو چکا تھا، لیکن یہ سکون طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ ایک دوپہر جب ہارون کسی ضروری میٹنگ کے لیے آفس گیا ہوا تھا، بنگلے کے باہر ایک بار پھر بیگم ثروت کمال کی گاڑی آ کر رکی۔ اس بار وہ اکیلی نہیں تھی، ان کے ساتھ سائرہ بھی تھی، وہ لڑکی جس سے وہ ہارون کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ بیگم ثروت بنا کسی اجازت کے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر روایتی تکبر اور غصہ برقرار تھا۔ ہمیشہ لاؤنج میں بیٹی کو دودھ پلا رہی تھی کہ ان کی آہٹ سن کر وہ چونک اٹھی۔ سائرہ نے میشا کو اور اس کی گود میں موجود بچے کو دیکھ کر اپنی ناک چڑھا لی۔ تو یہ ہے وہ دیسی کلچر کی لڑکی جس نے ہارون کا دماغ خراب کر لیا، سائرہ نے حقارت سے کہا۔ بیگم ثروت آگے بڑھے اور میشا کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میشا، میں نے تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا کہ کمال خاندان کی وارث پر تمہارا کوئی حق نہیں، لیکن تم نے ہارون کو میرے خلاف بھڑکا دیا۔ اس نے مجھ سے بدتمیزی کی، جائیداد چھوڑنے کی دھمکی دی۔ تم کیا سمجھتی ہو تم اس بچے کے ذریعے ہماری جائیداد پر قبضہ کر لو گی؟ میشا نے اپنی بیٹی کو آمنہ بی بی کے حوالے کیا اور خود بیگم ثروت کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ بیگم ثروت، میں نے آپ کے بیٹے سے کوئی جائیداد نہیں مانگی اور نہ ہی میں نے انہیں آپ کے خلاف بھڑکایا۔ آپ کا بیٹا خود اپنی غلطیوں پر پچھتا رہا ہے اور اس بچی کا باپ ہے، اور اس نے خود یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اب گناہ کی زندگی نہیں جیے گا۔ سارہ نے ہنس کر کہا۔ او پلیز، نکاح؟ ایک رات کا نکاح بھی کوئی نکاح ہوتا ہے؟ ہارون صرف تمہاری باڈی کے پیچھے پاگل ہے۔ چند دن بعد جب اس کا دل بھر جائے گا تو وہ تمہیں اسی چوکیدار کے گھر واپس پھینک آئے گا جہاں سے تم آئی ہو، اور پھر دوسرے وہ میرے پاس ہی آئے گا۔ یہ الفاظ میشا کے دل میں تیر کی طرح لگے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ میشا کچھ کہتے دروازے پر ایک گرجدار آواز گونجی۔ کبھی نہیں۔ سب نے مڑ کر دیکھا۔ ہارون دروازے پر کھڑا تھا، اس کی آنکھیں غصے سے چمک رہی تھیں اور وہ سانسیں بحال کرنے کی کوشش کر رہا تھا جیسے وہ بہت تیزی سے یہاں پہنچا ہو۔ وہ سیدھا سائرہ اور اپنی ماں کے بیچ آ کر کھڑا ہو گیا۔ ماں، میں آپ کی عزت کرتا ہوں کیونکہ آپ میری ماں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بار بار میرے گھر آ کر میری بیوی کی تسلیل کریں، ہارون نے اونچی آواز میں کہا۔ اور سائرہ، تم اپنی زبان سنبھال کر بات کرو۔ میشا،
کمال جس چیز کی آدھی مالک ہے کیونکہ وہ میری قانونی بیوی ہے اور یہ بچی میری وارث۔ تم دونوں کا اس گھر میں اب کوئی کام نہیں ہے۔ بیگم ثروت نے حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ ہارون، تم اپنی ماں کو اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے گھر سے نکال رہے ہو؟ تم سائرہ کو بھول گئے؟ میں کسی کو نہیں بھولا ماں، لیکن میں اپنی حقیقت جان چکا ہوں۔ ہارون نے میشا کو ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، میشا میری عزت ہے اور اگر آپ کو میری بیوی اور بیٹی قبول نہیں تو مجھے بھی آپ کا خاندان قبول نہیں۔ آپ جا سکتی ہیں یہاں سے۔ بیگم ثروت کمال نے غصے سے پیر پٹکتے ہوئے سائرہ کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل گئی۔ جاتے جاتے انہوں نے ہارون کو جائیداد سے آگ کرنے کی آخری دھمکی دی، لیکن ہارون کے چہرے پر کوئی خوف نہیں تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور میشا کی طرف مڑا جو اب رو رہی تھی۔ ہارون، آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ نے اپنی ماں کو ناراض کر دیا، میشا نے سسکتے ہوئے کہا۔ ہارون نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میشا، جو ماں میری خوشی اور میری بیٹی کو قبول نہ کرے اس کے سامنے جھکنا میری سب سے بڑی بھول ہوتی۔ میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اس واقعے کے بعد ہارون نے واقعی کمال ہاؤس اپنی ماں کا گھر جانا چھوڑ دیا اور اپنا پورا دھیان میشا بچی اور اپنے بزنس پر لگا دیا۔ بیگم ثروت نے ہارون پر دباؤ ڈالنے کے لیے بزنس اکاؤنٹ منجمد کرنے کی کوشش کی، مگر ہارون ایک صحیح بزنس مین تھا۔ اس نے اپنے ذاتی شیئرز اور الگ انویسٹمنٹ کے ذریعے اپنے کام کو متاثر ہونے نہیں دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میشا اور ہارون کے درمیان کی دوریاں ختم ہونے لگیں۔ ہارون کی سچی محبت اور پچھتاوے نے میشا کے دل میں جگہ بنا لی تھی۔ اب وہ ہارون کے قریب آنے پر تڑپتی نہیں تھی، بلکہ اس کے لمس میں اسے ایک تحفظ کا احساس ہوتا۔ مگر میشا کے دل کا ایک کونا اب بھی اداس تھا۔ اپنے والد ابرار صاحب کی ناراضگی، بچی اب 3 ماہ کی ہو چکی تھی۔ ہارون نے اس کا نام عنایا کمال رکھا تھا۔ عنایا بالکل اپنی ماں کی طرح حسین و معصوم تھی۔ اس کی مسکراہٹ پورے گھر کی رونق بن چکی تھی۔ ایک شام ہارون آفس سے جلد آ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک خاص چمک تھی۔ اس نے میشا کو لاؤنج میں بلایا جہاں وہ عنایا کو جھلا رہی تھی۔ میشا، جلدی سے تیار ہو جاؤ اور عنایا کو بھی تیار کر لو، ہمیں کہیں جانا ہے۔ ہارون نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کہاں جانا ہے ہارون اس وقت؟ میشا نے حیرت سے پوچھا۔ بس تم تیار ہو جاؤ، ایک سرپرائز ہے، ہارون نے سرپرائز پر اسرار انداز میں کہا۔ میشا نے ایک خوبصورت لائٹ پنک کلر کا سوٹ پہنا اور عنایا کو بھی اسی رنگ کی فراک میں تیار کیا۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھے تو میشا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ راستہ ایک بار پھر اسی پرانی گلی کی طرف جا رہا تھا، مگر اس بار میشا کے دل میں خوف نہیں بلکہ ایک امید تھی۔ گاڑی جب ابرار صاحب کے گھر کے سامنے رکی تو میشا نے دیکھا کہ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر سے نعت کی آواز آ رہی تھی۔ ہارون نے عنایا کو اپنی گود میں اٹھایا اور میشا کا ہاتھ پکڑ کر اندر داخل ہو گئی۔ صحن میں ابرار صاحب کرسی پر بیٹھے تھے۔ صدیقہ بیگم اور نتاشا بھی وہیں موجود تھی۔ جب انہوں نے ہارون اور میشا کو عنایا کے ساتھ اندر آتے دیکھا تو صدیقہ بیگم کی مامتا تڑپ اٹھی۔ وہ فوراً آگے بڑھی مگر ابرار صاحب کی سخت نظروں کی وجہ سے رک گئی۔ ہارون سیدھا ابرار صاحب کے پاس گیا، عنایا کو ان کی گود میں رکھ دیا۔ 3 ماہ کے معصوم عنایا نے جیسے ہی اپنے نانا کو دیکھا اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہلائے اور اپنی پیاری سی ماری۔ بچی کی اس معصومیت نے ابرار صاحب کے دل کے تمام قفل توڑ دیے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے لکڑی کو ایک طرف رکھا اور اپنی کانپتی ہوئی باہوں میں عنایا کو سمیٹ لیا۔ میری بچی، میری نوازی، ابرار صاحب کی آواز رن گئی۔ انہوں نے عنایا کے ماتھے کو چوما۔ میشا دوڑتی ہوئی اپنے باپ کے گھٹنوں میں لپٹ گئی۔ ابا، مجھے معاف کر دیں ابا، میں آپ کی گنہگار ہوں، لیکن خدا کے لیے ہم سے اپنی ناراضگی ختم کر دیں۔ صدیقہ بیگم بھی میشا کو گلے لگا کر رونے لگی۔ نتاشا کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو تھے۔ ہارون ایک طرف کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا اور اس کے دل کو وہ سکون مل رہا تھا جو دنیا کے تمام اربوں روپے مل کر بھی اسے نہیں دے سکتے تھے۔ ابرار صاحب نے ہارون کی طرف دیکھا اور اپنا ہاتھ اس کے سر پہ رکھا۔ ہارون بیٹا، تم نے اپنی غلطی کا کفارہ ادا کر دیا۔ تم نے میری بیٹی کو وہ عزت دی جو شاید اور کوئی نہیں دے سکتا۔ میں نے تمہیں معاف کیا۔ میری بچی کو ہمیشہ خوش رکھنا۔ انکل، یہ میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے، ہارون نے نمکوں کے ساتھ کہا۔ اس شام کے بعد میشا کی زندگی مکمل ہو چکی تھی۔ اس کے والدین سے اور ہارون کو دل سے قبول کر لیا تھا۔ ہارون نے ابرار صاحب کے لیے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کروا دیا تھا تاکہ وہ عزت سے اپنی زندگی گزار سکے اور نتاشا کی پڑھائی کے تمام اخراجات بھی خود اٹھانے لگا۔ ادھر کمال ہاؤس میں بیگم ثروت کمال جب اپنے بیٹے کی پوری
دوری اور اس کی خوشحال زندگی کی خبریں سنتی تو ان کا دل بھی پگھلنے لگتا۔ سائرہ نے ہارون کی جائیداد سے ہاتھ دھونے کے بعد کسی دوسرے امیر لڑکے سے شادی کر لی تھی، جس سے بیگم سرور کو اندازہ ہو گیا تھا کہ سائرہ کو ہارون سے نہیں بلکہ اس کے پیسے سے محبت تھی، جبکہ میشا نے ہارون کو ایک سچا انسان بنا دیا۔ ایک دن جب ہنایا 1 سال کی ہو چکی تھی تو اس کی سالگرہ فنکشن کی تیاری چل رہی تھی۔ گھر کے دروازے پر بیگم سرور کمال آ کر کھڑی ہو گئی، لیکن اس بار ان کے چہرے پر تکبر نہیں بلکہ ایک ماں کی بے بسی اور پچھتاوا تھا۔ ہارون اور میشا لاؤنج میں تھے۔ جب انہوں نے بیگم سرور کو اندر آتے دیکھا، ہارون ایک دم سنجیدہ ہو گیا، مگر میشا نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے نرمی سے اشارہ کیا۔ بیگم سرور آہستہ سے میشا کے قریب آئیں۔ انہوں نے اپنی الٹی ہتھیلی پر سونے کے کنگن رکھے ہوئے تھے جو کمال خاندان کی روایتی نشانی تھی۔ میشا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری سادگی اور تمہاری غیرت کو نہیں پہچانا۔ میں اپنی پوتی کی سالگرہ پر اس کے لیے یہ لائی ہوں۔ کیا تم مجھے اپنی ماں کو تسلیم کرو گی؟ میشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کمال خاندان کی روایت انا کو جھکتے دیکھا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر بیگم سرور کے ہاتھ چومے اور انہیں گلے سے لگا لیا۔ اماں، آپ عنایہ کی دادی ہیں، آپ کا حق سب سے پہلے ہے۔ ہارون نے جب اپنی ماں کو میشا کے گلے لگے دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ آئی۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بیگم سروت نے اپنے بیٹے کو بھی گلے سے لگا لیا۔ سالگرہ کی رات پورا بنگلہ روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ ایک طرف ابرار صاحب، صدیقہ بیگم اور نتاشا بیٹھے ہنس رہے تھے، دوسری طرف بیگم سروت کمال عنایہ کو گود میں لیے مہمانوں سے ملوا رہی تھی۔ میشا خوبصورت سرخ رنگ کے لہنگے میں کسی ملکہ سے کم نہیں لگ رہی تھی اور ہارون بلیک سوٹ میں اس کے برابر کھڑا تھا۔ ہارون نے آہستہ سے جھک کر میشا کے کان میں کہا، میشا، یاد ہے ہماری پہلی رات جب میں نے تم سے کہا تھا کہ تم مجھے خوش کرنا، میں تمہیں خوش کر دوں گا؟ میشا کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ اس نے نظر جھکا لی۔ ہارون کو ایک عبرتناک رات تھی، اس کا ذکر مت کریں۔ نہیں میشا، وہ رات میری زندگی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھی۔ اس رات نے مجھے ایک وحشی انسان سے ایک سچا محب بنا دیا۔ میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دینے کا جو وعدہ اس وقت نوٹوں کی گڈی دکھا کر رہا تھا، آج وہ خوشی میں اپنی روح سے تمہیں دے رہا ہوں۔ ہارون نے میشا کی کلائی کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے محبت باش لہجے میں کہا۔ میشا نے اپنی نظریں اٹھائی اور ہارون کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، جہاں اب صرف اس کے لیے پناہ اور لازوال محبت ہی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، اور میں بھی اب آپ کے اس جال سے کبھی آزاد نہیں ہونا چاہتی، کیونکہ یہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت نگاہ ہے۔ کمرے میں بجتی ہوئی موسیقی اور مہمانوں کے کہے اس نئی اور لافانی محبت کی گواہی دیتے تھے، جہاں ایک غلط شرط سے شروع ہونے والا سفر پچھتاوے کی آگ سے گزر کر پاکیزہ محبت کے سمندر میں تبدیل ہو چکا تھا۔